السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ وقال اللہ تعالی ایضا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت مسلمہ کو اطاعت رسول یا حب رسول کا ایک طرح سے پیغام دیا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ کا شعر، یعنی گویا کہ اللہ فرما رہا ہے امت مسلمہ سے۔ علامہ اقبال نے ایک عنوان قائم کیا، شکوہ جواب شکوہ کا۔ تو جو شکوہ تھا تو اس کا اللہ نے ایک طرح سے جواب دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ لوح و قلم تیرے اے امت مسلمہ، اے مسلمان، لیکن شرط ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ شرط ہم پوری کریں تب۔ اتباع رسول، حب رسول، اطاعت رسول، دراصل یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، مختلف حصے ہیں، لیکن جس طرح سے اور دینی اصطلاحوں کے ساتھ خود مسلم معاشرے کی طرف سے اور علماء کی طرف سے کچھ حق تلفی ہے، دینی اور اسلامی اصطلاحوں کا حق مارنا یا ڈنڈی مارنا، چیزوں کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی برائی کو تو سب سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت ترین تنبیہ سنائی کہ تباہی بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کہ جب لوگوں سے لیتے تو پورا پورا لیتے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو تول کر دیتے، وزن کر کے دیتے تو کم کر دیتے ہیں۔ تو ایسی دین کو کم کر دیا، دین کو پورا تول کر دینے کی ضرورت تھی نا، اور دین کو پورا لینے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے دنیا کی چیزوں کے سلسلے میں ڈنڈی مارنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو تعلیم و تربیت کے میدان میں بھی، دین کو پیش کرنے کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تربیت کے میدان میں بھی ڈنڈی مارنا بہت بڑا جرم ہے۔
اور ہم سے پہلے کی امت مسلمہ بنی اسرائیل نے یہی جرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی۔ اور اس ڈنڈی مار کی ایک سزا یہ بھی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی، یہ ڈنڈی مار کی سزا کچھ نہیں ہو سکتی۔ خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ دنیا میں شدید ترین عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ سورہ آل عمران کی شروع میں نے 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 31-32۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، اولین طور پر یہود اور نصارہ کو یہ سنایا گیا۔ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو آگ چند دنوں سے زیادہ نہیں چھوئے گی۔ یہ اطمینانی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن آج اگر امت مسلمہ کا جائزہ ہم لیں تو امت مسلمہ 2 قدم ذرا آگے نظر آتی ہے، خاص نہیں عام افراد 2 قدم اس لحاظ سے کہ یہود و نصارہ کے اس اعتراف کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم کو آگ میں جانا پڑے گا لیکن چند دن، الا ایام معدودات۔ لیکن بے شمار امت مسلمہ کے افراد ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو کیا، ہمارا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا۔ واہ کر کے یہ شعر پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، نعرہ تکبیر کے نعروں کے ساتھ، نعرہ رسالت کے نعروں کے ساتھ، ہم تو کیا، ہمارا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو کیا جرم کیا تھا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم کو آگ میں چند دن جانا پڑے گا، لیکن یہ دعویٰ کہ دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں، کسی نبی نے بھی دعویٰ نہیں کیا، انبیاء بھی ڈرتے تھے آگ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم کے آگ سے تذکرے سے ڈرتے تھے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تو آپ کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دی گئی تھی تو ان کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، عام مسلمان اگر ڈرتے سمجھ میں آنے والی چیز، لیکن عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، پھر ان کو تو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن سب سے زیادہ جو غیر مطمئن تھے آخرت کے متعلق وہ عشرہ مبشرہ ہی تھے۔ یہ اسلام کا ہے طرز تعلیم اور طریقہ، اور اللہ کے عذاب اور ڈر و خوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نمایاں کیا تھا، اس لیے پوری زندگی لٹانے کے بعد بھی ان کو آخرت کے متعلق اطمینان نہیں رہتا تھا۔ اور اللہ اسلام یہی چاہتا ہے، بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں وہ پورے طور سے پوری امید نہ ہو جائے آخرت کے متعلق، ڈرتے بھی رہے کہ جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی لگائے۔ تو حب رسول ایک طرح سے یوں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کی محبت کے دعوے کے ساتھ، اعلان کے ساتھ اتباع رسول کی شرط لگا دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع اور پیروی کرو،
تو گویا کہ ان کے اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، بے دلیل دعویٰ ہے، بے دلیل بات دنیا میں بھی نہیں چلتی، بے دلیل کے مقدمے کورٹ میں بھی خارج کر دیے جاتے ہیں۔ 10 سال چلا مقدمہ، 15 سال چلا مقدمہ، ہزاروں لاکھوں روپیے خرچ کر کے، لیکن کوئی جج نے یہ کہہ کر مسترد کرے، دلیل نہیں پیش کیا، مدعی نے دلیل نہیں دیا، تو یہاں کے دعوے مسترد ہو جاتے۔ یہ تو سمجھ میں سب لوگ مانتے ہیں کہ بے دلیل کے دعوے مسترد کر دیے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن بے دلیل کا دعویٰ میدان محشر میں چلنے والا ہے، بے دلیل کے دعوے پر اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو کیا اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی بیوقوفی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی دھوکہ دینے کی بات ہو سکتی ہے؟ دھوکہ ہم کھا رہے ہیں، اللہ دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی دھوکے میں آنے والے نہیں، اور کوئی دھوکے میں نہیں آ سکتا، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، اللہ کی محبت کی بات اگر ہے، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تمہارا، تو اب اسی پر قیاس کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ اگر ہے امت مسلمہ کو، تو اس کے لیے بھی شرط یہی ہے نا، فاتبعونی، میری اتباع اور پیروی کرو۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ عام طور سے جنت کی بات اور جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے بغیر کسی شرط اور بغیر کسی عمل کے، لیکن قرآن کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو طریقہ، جہاں کہیں بھی مغفرت کا تذکرہ ہے، جہاں کہیں بھی بشارت ہے، تو اس سے پہلے اعمال کی شرط ہے، اور اس کے بعد ہے پھر غفور رحیم کی بات۔ لیکن آج جو چاہے ہم کرتے رہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن وہ غفور رحیم سے پہلے یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ہم نے سب اڑا دیا، امت کی اکثریت نے وہ سب شرائط اڑا دی، اور اس پر مطمئن ہے کہ اللہ غفور رحیم نقطہ نواز ہے۔ قل اطیعوا اللہ، اس کے بعد کی جو آیت ہیں پھر مزید اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح کی گئی۔ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ لیکن بے نیازی کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے، تو اس سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں، اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو قابل توجہ بات ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے سخت ترین، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنے والے ہیں، اس حق میں بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا یہ بڑا کفر ہے، اور اپنے آپ کو کافر کے درجے میں پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ اتباع رسول، اطاعت رسول، نمونے رسول کے الفاظ اور اصطلاح ہم سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو تب زیادہ یہ اصطلاح سنی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، لیکن یہ صرف ہم یاد کے طور پر یادگار منانا جسے کہتے ہیں، جس طرح سے اور قومیں اپنے لیڈروں کی یاد مناتی ہیں، ان کی جینتی، تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسی جینتی منانے پر اکتفا کر لیا کہ ہم نے فرارے لٹکا دیے، بینر لگا دیے، اور پھر جلوس نکال دیا دھوم دھام کے۔ اور کیا آپ ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا سال بھر کا قضا ہو گیا، اب جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی، جب ضرورت پڑے گی ثبوت دینے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت کی چیز ہے ہی نہیں۔
اور بلکہ یہ خیال عام ہو گیا کہ جو اس طرح کی رسومات میں حصہ نہیں لیتے یہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ حالت ہو گئی امت مسلمہ کی. یہ بے علمی کا اور یعنی جہالت پر اور بدعت پر جمنے کا اور بدعت کو اپنانے کا یہ عالم ہو گیا کہ جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ان کے متعلق یہ گستاخ رسول ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں ہیں. اس سلسلے میں اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے بھی اور کچھ سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے ایک سوال میں قائم کرتا ہوں, اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی علمیت بگاڑوں, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں. سوال سے بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے, اس لیے قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ وہ سوال کے جواب میں نازل ہوا. یسألونک عن الأحلہ یسألونک عن المحیض, کہ لوگ پوچھتے ہیں اس کے سلسلے میں. اور بھی بہت سارے احکام جو قرآن مجید میں نازل ہوئے وہ صحابہ اکرام کے سوالات کے جوابات میں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے خود ہی سوال قائم کیا. امن خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, کون برساتا ہے پانی. تو سوال کو سامنے رکھ کر سوال قائم کرنے سے بات کے سمجھنے میں یا جواب دینا آسان ہوتا. تو میرا یہ سوال ہوتا ہے, میں اطمینان کے لیے سامعین سے کر لیتا ہوں, لیکن چونکہ جو اہم بات ہے اصل میں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ انکار نہیں ہے, لیکن توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ صحیح جواب ذہن میں نہیں آتا, سامنے نہیں آتا. اور اگر صحیح جواب اگر دیا جائے تو کس کو اختلاف بھی نہیں ہوتا. تو میرا اس سلسلے میں سوال یہ رہتا ہے یا یہ سوال میں قائم کرتا ہوں اتباع رسول کے حوالے سے. اتباع کے معنی ہی پیچھے چلنے کے ہے نا, پیروی کرنے کے ہے نا. تبعیت وہ یعنی کسی کے پیچھے چلنا, اسی کو کہتے اتباع اور اسی کو کہتے پیروی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہے. تو نمونے کا آغاز کہاں سے ہوا, اتباع کی پیروی شروعات کہاں سے ہم کو کرنی ہے. تو ظاہر بات ہے جہاں سے جس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کی ابتدا کی ہے, شروعات کی ہے, تو انہی کاموں سے جڑنے کا نام اتباع اور پیروی ہے نا. کہ پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو کرنے کے متعلق ہم نے اتباع اور پیروی کی. تو سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام کیا تھا. تو کہیں کہ میں سوالات کرتا ہوں سامعین سے, تو کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرف, اہم باتوں کی طرف. تو کوئی جواب دیتا ہے کہ دعوت دین, تعلیم دین, دین پر عمل کرنا, دین کو پھیلانا, دین کو غالب کرنا, یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حصے ہیں اور یہ بھی اتباع میں آتے. لیکن سوال یہ تھا, اور سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے سب سے پہلا کام کیا تھا, وہاں سے ہم کو اتباع اور پیروی کرنی ہے نا. تو جنہوں نے جواب دیا کہ عمل کرنا, دعوت دینا, تو پھر وہ بھی سمجھ جاتے کہ ہم نے جو جواب دیا وہ صحیح نہیں جواب دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام بحیثیت نبی اور رسول کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا سمجھنا. کہ اس میں کسی کو اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام بحیثیت نبی اور رسول کے اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوا نا, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو بحیثیت نبی بحیثیت رسول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا سمجھنا, عمل کرنا دوسرا کام تھا, دعوت دینا تیسرا کام تھا, اور اس کو پھر غالب کرنا چوتھا کام تھا. اور یہ ترتیب لازمی ہے. یہ ترتیب کو نظر انداز کر کے جس طرح سے مکان بنانے کی یا سیڑھیوں پر چڑھنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اگر آپ چوتھی سیڑھی پر قدم رکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا, اس کے بعد دوسری سیڑھی ہے, اس کے بعد تیسری سیڑھی ہے, اور اس کے بعد چوتھی سیڑھی ہے. اور اگر آپ پہلے ہی درجے میں زمین سے چوتھی سیڑھی پر قدم رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ قدم نہیں رکھیں گے, الٹے گر جائیں گے. کوئی کدی مار کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے رک جائے, لیکن زیادہ تو گریں گے نیچے, اس لیے طریقہ وہ ہے نہیں چڑھنے کا.
اس کا طریقہ یہ تھا اور اس کا طریقہ یہ بنایا کہ پہلے پہلی سیڑھی پر قدم رکھو. دین کے سلسلے میں آج جو ناکامی نامرادی ہو رہی ہے تو یہی ترتیب کو سامنے نہیں رکھنے کی وجہ سے. اب ہمیں اتباع اور پیروی کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام تھا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن مجید کا سننا سمجھنا. تو کتنے مقررین نے کتنے مربین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید کی اہمیت کو سامنے رکھا واضح کیا. اور پھر ایک پہلو یہ ہے جس کو نظر انداز کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے مستند کتاب کون سی ہے اور سب سے تاریخی اور دائمی کتاب کون سی ہے. تو کوئی جواب دیتا ہے کہ سیرت النبی کی کتاب ہے, اسلام کی تاریخ کی کتاب ہے, سیرت کی کتاب ہے. ارے بھائی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی نہیں نا. جن سیرت النبی کتابوں کو آپ کہہ رہے تھے تو بعد میں لکھی گئی, جن تاریخی کتابوں کو آپ کہہ رہے وہ بھی بعد میں لکھی گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور سمجھانے والی کتاب مستند و اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. لیکن کتنے لوگوں نے سیرت النبی کی کتاب اس کو مانا, جبکہ سیرت النبی کی کتاب ہے یہ, اور یہ اور کسی اور کی بات نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو تلقین تھی اتبع ما اوحی الیک من الکتاب, اتباع اور پیروی کیجیے اس چیز کی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا کہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اہل ایمان نے, وہ اہل ایمان جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, تو پوچھا تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائے. تو حضرت عائشہ نے انہی سے سوال کر دیا تھا تعجب سے, اما قرأتم القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ مجھ سے تم اللہ کے رسول کی سیرت پوچھتے ہو؟ کانا خلق القرآن, قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے, قرآن ہی آپ کی سیرت ہے. اور یہ فرمان ہے حضرت عائشہ کا. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو قرآن کی طرف آنا ضروری ہے, اور پہلے آنا ضروری ہے. اتباع رسول کا سب سے پہلا کام, جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام قرآن مجید کو سننا تھا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہو رہا تھا. کیا اس سے پہلے بھی آپ کا کوئی کام تھا؟ آپ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے, بلکہ سوال کے جوابات بھی آپ نہیں دیتے تھے, انتظار کرتے تھے وہی کا. تو کتنے اہل ایمان ہیں, کتنے معلمین ہیں, کتنے عمل کرنے والے ہیں, اور کتنے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اتباع رسول کا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک زندگی میں ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھا یا سنا. اگر پڑھا اور سنا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اتباع رسول کا پہلا کام کیا. سمجھنا سننا پہلا کام ہے, دوسرا کام ہے اس پر عمل کرنا, تیسرا کام ہے اس کی دعوت دینا, اور چوتھا کام ہے دنیا میں اس کو غالب کرنے کی کوشش کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے وہ آیت بھی مشہور و معروف ہیں اور ہر جلسے میں اور سیرت کے جلسے میں پڑھی جاتی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تحقیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن آگے کچھ شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, 3 شرائط, جن کے اندر یہ 3 شرائط ہوں گی تو وہی نمونہ بنا سکتے ہیں. آج ہم جو نمونہ بنانے سے قاصر ہے اور نمونہ بنانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا, وہ اس وجہ سے کہ وہ 3 شرائط جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیے رکھی ہے اس شخص کے لیے نمونہ عمل ہے. لمن کان یرجو اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ آخرت میں جانا ہے, میدان محشر میں کھڑے ہونا. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کو کثرت سے جو یاد رکھتے ہیں. یہ ورد کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کے وظیفے کی بات نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو ہمیشہ
سامنے اور ذہن میں رکھنے کی بات ہے، اور اسی کو کہا گیا وذکروا اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد رکھو۔ اب نمونہ عمل، بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا گیا، تو نمونہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نمونے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، جو نقشہ ہے نقشے کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، ماڈل کے مطابق۔ اب ایک ہے انجینئر، ایک ماہر، اور اس نے ایک مکان کا نقشہ بنایا، ماڈل بنایا، اور ماہر مستریوں کے سامنے اس نے پیش کیا کہ ایک مسجد کا نمونہ ہے اور یہ کاغذ میں ہے لپٹا ہوا، اور یہ نمونے کے مطابق تم کو تعمیر کرنی ہے، مسجد بنانی ہے، لیکن بغیر دیکھے ہوئے۔ تو ماہر مستری بھی کہہ دیں گے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ ہمیں پہلے بتائیے، نمونہ آپ نے جو بنایا ہے، ترتیب دیا ہے نقشہ، آپ نقشہ بتائیے، تب اس میں ہم رنگ بھریں گے، اس کے مطابق ہم تعمیر کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہم یہ کہتے ہیں بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن میں بتانا نہیں چاہتا، اور بتائے بغیر تمہاری ذمہ داری کو تم اس کے مطابق بناؤ۔ وہاں تو سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں بنا سکتے نمونہ۔ لیکن یہاں بات یہ آ گئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے بغیر بھی ہم نمونہ بنا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھے بغیر، ان کی سیرت اور ان کی تاریخ کو پڑھے بغیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ گزار سکتے، بنا سکتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ اور نفسوں کا دھوکہ، اس لیے کہ یہ صورت میں احساس بھی باقی نہیں رہتا کمی کا۔ علم ہم حاصل کریں گے تو کچھ نہ کچھ بے علمی کا کم عملی کا احساس رہے گا کہ یہ سب باتیں تھی، اور ان باتوں میں سے 10 باتیں مجھے معلوم ہے، ایک پر عمل کیا میں تو 9 کا احساس رہے گا، 9 پر عمل نہیں کیا۔ لیکن ظاہر بات ہے معلوم ہی نہیں، ایک بھی بات معلوم نہیں، جہالت کو علم سمجھ لیا، تو وہ جو بے دینی کا جو احساس ہے وہ احساس بھی ختم ہو جائے گا، مردہ ہو جائے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو نمونے کے حوالے سے سب سے پہلی بات، چونکہ وسیع زندگی ہے اور اس میں کہ کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی، صحابہ کرام کے کچھ، صرف ایک ہی بات یہ کہ نمونہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 40 سال تک الصادق اور امین کی حیثیت سے آپ کا تعارف رہا۔ نبوی زندگی کی اتباع پیروی ضروری ہے نا۔ تو مکہ والوں میں عرضی عزیز آپ تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، قرآن پیش کیا، لا الہ الا اللہ پیش کیا، تو جو زبانیں آپ کو صادق اور امین کہتی تھی، وہ زبانیں آپ کو شاعر کہنے لگی، کذاب کہنے لگی، جادوگر کہنے لگی، جھوٹا کہنے لگی۔ یہ نمونے کا آغاز کہ اگر خاندان میں ہم عرضی عزیز ہے، گھر میں ہم عرضی عزیز ہے، ملک میں عرضی عزیز ہے، لیکن دین کو پہنچانے کے نتیجے میں جو ہردل عزیز جو سر آنکھوں پر بٹھانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے مخالف ہوتے ہیں، تو ہم اس کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن آج نمونے کے حوالے سے، سنتوں کے حوالے سے عام انداز میں 2 لفظ پیش کیے جاتے ہیں، 2 عمل۔ میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، یہ ہر ایک کو حفظ ہے۔ میٹھا کھانا سنت، مسواک کرنا سنت، کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ڈنڈے کھانا بھی سنت ہے، اور اس سے پہلے بھوکا رہنا بھی سنت ہے۔ میٹھے کھانے سے پہلے بھوکا رہنا بھی سنت ہے، اور 1 سال نہیں 3 سال تک شہر ابھی تعلیم میں رہے نا، 3 سال تک دین و ایمان کے نتیجے میں فقر و فاقے سے گزرنا بھی سنت ہے۔ اور پھر اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے 5 سال کے بعد بھی اگر پیٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ہی ایک صحابی نے شکایت کی تھی کہ آپ یہ بہت بھوک لگ گئی، تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف اپنا دامن اٹھا کر دکھا دیا تھا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، تو یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ سنت یاد نہیں، تو نمونے عمل میں دین اور ایمان کی خاطر اپنوں کی دشمنی، مخالفت مول لینا، یہاں سے نمونے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے سیرت النبی کا آغاز ہوا، اور حالات اتنے شدید ہوئے کہ پھر اس شہر میں، جس شہر میں 40 سال تک آپ کو صادق اور امین کہا گیا، وہاں سے آپ کو نکل کر جانا پڑا۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور پھر اس کے بعد کی آیت ہے یہ سورہ آداب کی آیت نمبر 21 اور 22 آیت نمبر ہے. ولما رأى المؤمنون. میرا اپنا احساس ہے کہ بات یہاں جا کر مکمل ہوتی ہے. عام طور سے بہت سارے مقررین تو اسی پر اکتفا کر دیتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور میرا بھی یہی معاملہ تھا. لیکن جب بات تو ادھوری ہو رہی ہے, اس میں آدھی آیت ہے یہ, مکمل آیت ہوتی لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا. اور قرآن مجید کے بہت سارے عنوانات موضوعات صرف ایک آیت پر منحصر نہیں ہے, ایک رکوع پر مشتمل ہے وہ. اس کے بعد کی آیت ہے ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا, غزوہ احزاب کے متعلق کی ہے سورت سورہ احزاب, اس کا نام سورہ احزاب اسی مناسبت سے کہ حزب کی جمع احزاب ہے اور لشکر کو کہتے ہیں حزب, اور اس کی جمع ہے احزاب. ایک لشکر نہیں, اس دور کی اقوام متحدہ کا لشکر جمع ہو گیا تھا, پورے عرب کا لشکر, 10,000 پر مشتمل لشکر. تو اہل ایمان کا شیوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نمونہ عمل قرار دیا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو وہ نمونے کا حصہ ہیں کہ جب مومنین نے لشکروں کو دیکھا تو ڈرنا چاہیے تھا نا ان کو. اس وقت جو مدینہ کی آبادی تھی, کل آبادی جو کچھ مورخین نے لکھی وہ 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں تھی, بیوی بچوں کے چھوٹوں بڑوں کے مل کر, اور گویا کہ اس سے ڈبل لشکر. آبادی جو ہے لڑنے والوں سے ڈبل نہیں, آبادی جو تھی مدینہ کی آبادی سے ڈبل لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو گیا. تو پھر ان کو تو ڈر جانا چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. تو مومنین نے, صحابہ کرام نے, تو آگے نا سبھی نمونہ, چند صحابہ, میرا پورے صحابہ کرام کی جماعت آ گئی, وقت نہیں ہے تو میں سمجھتا یہی کافی ہوگی مثال. تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ عرب کے لشکر تم پر ٹوٹ پڑیں گے, تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گے, بچے یتیم تمہارے ہو جائیں گے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. یہ ان کو کہا گیا تھا نا. اور خاص طور سے مدینہ کے اہل ایمان کو یاد دلائی گئی تھی بات جب انہوں نے بیعت کی تھی, بیعت عقبہ ثانیہ. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول کے حامی تھے, تو انہوں نے کہا تھا اس موقع پر آ کر کہ ہم جیسے تیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جا کر بے یار و مددگار چھوڑ دو, تمہارے عرب کی تلواریں مدینہ پر ٹوٹ پڑیں گی, تمہارے بچے جو تو یتیم ہو جائیں گے. تو اس موقع پر مہاجرین انصار نے کہا تھا کہ نہیں ہم حفاظت کریں گے. تو اللہ نے اس وعدے کی طرف اشارہ کیا, ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ وہی چیز ہے لشکروں کو دیکھنے کے بعد ان کا جو تاثر بنا, لشکروں پر انہوں نے جو تبصرہ کیا وہ تبصرے کو اللہ نے بیان کیا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور کس چیز میں اضافہ ہوا؟ نہیں اضافہ ہوا مگر اسلام اور ایمان میں. اب ذرا منتبہ کر کے دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی آبادی ہے, تو گویا کہ اگر 40 کروڑ کا لشکر ہندوستانی مسلمانوں پر حملہ اور ہوتا ہے تو تم یہ کہہ سکتے ہو غزوہ احزاب کی صورت سے ہم گزر رہے. 40 کروڑ آبادی نہیں, لشکروں کے لشکر تھے نا, 10,000 کا لشکر تھا نا, آبادی نہیں تھی, عام لوگ نہیں تھے, لشکر. اور اگر ہم تجزیہ کریں تو پوری دنیا میں بھی 40 کروڑ کی فوج نہیں ہے. 20-25 کروڑ کی فوج ہندوستان کی, 30 کروڑ ہمیں 30 ہے, 20-25 کروڑ نہیں, 20-25 لاکھ ہندوستان کی, چین کی 30 لاکھ, زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کی فوجیں مل کر, پورے ممالک کی فوجیں مل کر سب کے سب 1 کروڑ کے اندر ہوں گی. 1 کروڑ کے اندر ہوں گی دنیا کی پوری فوجیں. اور جنگ احزاب کی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھیں اور موجودہ حالات پر منطبق کریں تو 10 کروڑ 40 کروڑ کی فوج 20 کروڑ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی. تو اس موقع پر بھی ہمارے لیے اس میں نمونہ موجود ہے. اور ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. جب کہ ہم نے اللہ کے رسول زندگی کو نمونہ مانا,
صحابہ کرام کو نمونہ مانا، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، اور ایمان اور اسلام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو کچھ صورتحال ہو گئی، RSS یہ کر رہی ہے، BJP یہ کر رہی ہے، بجرنگ دل یہ کر رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے رہیں گے ہندوستان میں؟ کیسے جئیں گے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے بنا مان تو لیا ہم نے، لیکن سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو نمونہ بنانے سے پہلے اس کو سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے اور ایمان کے اور رب رسول کے تقاضوں کو جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔